ہائے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو فیک نیوز آن لائن۔ آج عالمی یوم اردو منائی جا رہی ہے پوری دنیا میں۔ ویسے ایک پروگرام یہاں کولکاتہ کے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی جانب سے منعقد کی گئی، جس میں حیدرآباد سے آئے ہوئے معزز مہمان جناب پروفیسر رؤف خیر صاحب علامہ اقبال کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی۔ اس پروگرام میں اکیڈمی کی سیکریٹری پروفیسر نصرت زینب صاحبہ، چیئرمین ایس حیدر صاحب، دبیر احمد صاحب، صحافی خورشید اختر فراجی، شکیل افروز، شمع افروز، ڈرامہ نگار ایس ایم راشد، سوشل ایکٹیوسٹ منظر جمیل، مناج وارسی اور دیگر معزز مہمان موجود رہے۔ تو آئیے ہم دکھاتے ہیں اس پروگرام کی تصویری جھلکیاں آپ لوگوں کو۔ اس پروگرام کو ضرور لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اکیڈمی کی جانب سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انہیں اسٹیج پانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ میں شاہ حیدر صاحب، سابق کارگزار وائس چیئرمین سینئر ممبر صاحب میں ملتمس ہوں کہ ہمارے مہمان کو لے کر اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج 9 تاریخ ہے۔ علامہ اقبال سقط پر تصویر خطبہ پڑھیں گے اور پرسوں پھر مولانا ابوالکلام آزاد پر یہ پروگرام ہے ختم کریں گے، اور پرسوں ہی یعنی 11 تاریخ کو ہم لوگ دادی میں پروگرام رکھا ہے، ہم لوگ وہاں پروگرام کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے اور کئی پروگرام ہم نے مرتب کیے ہیں، جو نہ صرف کلکتہ بلکہ نارتھ بنگال، پورنیہ، آسنسول، اس طرح سے اور بھی کئی پروگرام لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہمیشہ تعاون کرتے رہے ہیں، ہمارا تعاون کریں۔ آپ کے تعاون کی وجہ سے ہماری مدد ہوتی ہے اور ہم پروگرام میں زیادہ سے زیادہ کی کوشش کرتے ہیں۔ مدرسہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حاضرین محفل، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اقبال پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ میں بہت ساری باتیں وہی کہوں گا جو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے یہ توقع ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہوں گی۔ بہت ممکن ہے کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوں جن تک آپ کی نظر نہیں گئی یا جن تک مطالعہ آپ کا نہیں پہنچا، رسائی نہیں ہوئی، تو میں وہ باتیں بھی کوشش کروں گا کہ وہ بیان کر سکوں۔ حضرات، سب سے پہلے علامہ اقبال کے تعارف میں ہلکی سی بات ان کے تمہید کے طور پہ، پس منظر کے طور پر، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں ماہر اقبالیات نہیں ہوں، اقبال کا طالب علم ہوں، اقبال کو پڑھا ہے، اقبال کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی ہے۔ میں وہی اپنے نتائج، اپنی باتیں پیش کروں گا۔ یہ اقبال کے بعد شاعری میں نبوت، شاعری کا دعویٰ کرنا نبوت کا دعویٰ کرنے کے برابر ہے۔ زیادہ سے زیادہ اولیاء غزل یا اوصیاء نظم ہو سکتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں دیکھیے، میں اقبال کے بعد شاعری کا دعویٰ کرنا نبوت کا دعویٰ کرنے کے برابر ہے۔ زیادہ سے زیادہ اولیاء غزل یا اوصیاء نظم ہو سکتے ہیں۔ یہ اس واسطے کہہ رہا ہوں میں، اوصیاء وسیع کی جمع ہے، اس واسطے کہہ رہا ہوں میں۔ دیکھیے بہت سارے اساتذہ نے بہت، حالانکہ جوش علامہ اقبال کا رقعہ لے کے، ان کا سفارشی خط لے کے ہمارے ہاں حیدرآباد پہنچے تھے۔ کشن پرساد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کشن پرساد کو، جوش ملی آبادی کو کچھ کہیں سے کام سے لگوا دیا، پھر دارو ترجمے میں۔ لیکن اقبال کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں۔ اقبال نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا،
اور میں نے اپنی طرف سے کہا کہ اقبال کے بعد یا اقبال، دیکھیے اقبال اتنے بڑے شاعر ہیں، فارسی میں اردو میں ان کا ہم پلہ کوئی نہیں. مجھے کم سے کم مجھ جیسے طالب علم کے مطالعے میں جو کچھ آیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پڑھا ہے، مگر اقبال کو پڑھتے ہوئے اقبال صرف اردو میں 3.5 شاعروں کے مجموعے ہیں. اقبال 3.5 مجموعوں کے شاعر ہیں. اقبال ایک تو باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور آدھا المغان حجاز، کیونکہ آدھا فارسی ہے آدھا اردو ہے. اور فارسی میں اس سے زیادہ تقریباً دگنا کہ اسرار خودی، رموز بے خودی اور پائے مشرق جاوید نامہ، ظہور عدم اور پس کے باعث کر اے اخبار شیخ، ایسی ساری کتاب. ظہور عدم کے بارے میں تو کہا اگر شوق تو فرصت میں پڑھ ظہور عدم تو یہ اقبال ہے. اقبال دیکھیے اتنی زبردست شاعری اقبال نے کی فارسی میں، اس کے باوجود ایرانی نہیں مانتے، ان کو کہتے ہیں سب کے ہندی کا شاعر ہے. اقبال بات کروں گا کلکتہ یونیورسٹی کی بڑی یادگار بات، بہت ممکن ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہاں تک معلوم ہے نہیں معلوم ہے، مگر میں کلکتہ یونیورسٹی کے حوالے سے اقبال کی ایک بہت اہم بات کہنے والا ہوں انشاءاللہ. تو آئیے پنجاب کی طرف چلتے ہیں. پنجاب میں ایک بہت بڑے رئیس پنجاب کے تھے. انہوں نے اقبال کو کسی اپنے مقدمے میں مدعو کیا، بلایا، ان سے کام کیا، اور اقبال کے پنجاب یعنی لاہور کے علاوہ دوسرے مقام پر ہے، لدھیانہ وغیرہ کا مقام ہے. تو رئیس بہت بڑے رئیس تھے، انہوں نے اقبال کو بلا کے وہاں تو اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے بلایا. تو اقبال وہاں گئے اور مقدمہ کی تیاری کی. رات ہو گئی تو اقبال کو اس رئیس اعظم نے ایک بڑے بہترین بستر پر سونے کی پیشکش کی. ایسا زبردست بستر، نرم گدے اور بڑا بہترین. تو اب اقبال کا کردار یہاں میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ عیش و تنعم کو دیکھ کر، تنعم، عیش و تنعم، یہ نعمت، یہ عیش، اقبال رونے لگے. انہوں نے کہا کہ ہم جس سرکار کے امتی ہیں ان کی زندگی تو چٹائی پر گزری اور میں اس نرم گدوں پر سوچا ہوں یہ مجھ سے ہوگا نہیں. انہوں نے نوکر کو بلا کر کہا کہ بھائی میری چارپائی غسل خانے میں ڈال دینا. نعیم زبیر، یہ میں بغیر حوالے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھ لیجئے. میں جتنے واقعات پیش کروں گا ہر واقعے کا حوالہ ایک نہ ایک کتاب میں موجود ہے، اور وہ کتاب میں پوری موجود ہے، اس میں پورے حوالے موجود ہیں. اب سارے حوالے صفحہ نمبر یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کہنا کافی ہے، میں خود سند ہوں. ہاں سنیے عرض کرتا ہوں. دیکھیے کہ سرکار کی چٹائی پر سونے کی جو صورتحال تھی وہ یاد آ گئی تو اقبال رو پڑے. انہوں نے کہا نہیں، میں اس بستر پر سونے کے لائق نہیں ہوں. ہم جس کی جھوٹیوں کے صدقے میں آج اس عزت اور اس مقام پر پہنچے ہیں تو میں اس بستر پر نہیں سو سکتا. چنانچہ وہ کیا تو نعیم زبیری، وہ نعیم زبیری کہہ رہا ہوں میں، امین زبیری نے خد و خال اقبال ایک کتاب لکھی. شاعر والوں نے اقبال نے ہمیشہ جد و جہد کی بات کی. وہ عملی آدمی ہے، وہ بے عملی کی بات نہیں کرتے. اسی واسطے مرد مومن کے لیے انہوں نے کہا کہ مرد مومن تو اس نے اقبال کا شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، نہیں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو یہ جو ہے مومن کا جو ہے، میں نے ایک اقبال کی ایک ٹیپو سلطان کے حوالے سے ایک نظم پڑھی تو میں آپ سے عرض کروں گا. مجھے یہاں کی جو چیف منسٹر ہے ممتا دیدی، تو میں ان کا بہت ممنون ہوں اور یہ بڑی مردانہ شخصیت ہے. میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے سے خراج پیش کرنا چاہتا ہوں، میرا سلام ان تک، کہ انہوں نے کیسی کیسی طاقتوں سے نبرد آزمائی کی اور کیسے کیسے لوگوں سے وہ انہوں نے مقابلہ کیا اور کامیاب ٹھہری. میں وہ اقبال کی ایک شاہین سمجھتا ہوں ان کو، ممتا دیدی صاحبہ کو میرا سلام ان تک پہنچائے. سر آپ کی جو 3 کتابیں جو اقبال پہ آپ نے جو تخلیق دی ہے، اس میں کچھ ایسی نئی باتیں آپ نے قلم بند کیا ہے؟
नई बातें क्या, देखिए मेरी जो किताबें हैं, पहली किताब तो ये है अल्लामा इकबाल का जो शेरी मजमुआ है पयाम मशरिक़, उसमें लाले तूर के उन्वान से 163 फारसी ख़तात हैं, 163 मैंने उनका मंजूम तर्जुमा किया है, तो उसमें भी बड़ी जौलानी है और बड़ा पैगाम है, तो मैंने वो सारे और दूसरी किताब जो मेरी है इकबाल बचश्मे खैर, तो उसमें भी मैंने इकबाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है। और ये जो तीसरी किताब मेरी आई है इकबाल के फ़िक्र फ़न का गिराफ, देखिए इकबाल के फ़िक्र फ़न का गिराफ, तो ये किताब भी मेरी इकबाल के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करती है। और एक बात याद रखिए कि दुनिया का कोई आदमी फरिश्ता नहीं होता, तो इकबाल से भी जो फरोगदाश्तें हुई है मैंने उसका भी जिक्र अपनी किताब में किया है और हवाले के साथ किया है, बगैर हवाले के मैं कभी कोई बात नहीं करता। तो इकबाल के फ़िक्र फ़न का गिराफ क्या होता है, ऊंचा नीचा जाता है ना, जद्दो मज़र, हाँ, तो वो ऊंचा नीचा भी हो सकता है गिराफ। तो इकबाल के फ़िक्र फ़न में भी ऊंच नीच आती रही है, मैंने उसकी निशानदेही की है, मगर बड़े एहतराम के साथ। मैं इकबाल को बड़े एहतराम के साथ पेश करता हूँ, उनका रद्द नहीं करता जैसा कि हमारे अमीन ज़ुबैरी ने किया था, वैसा नहीं करता, मगर दलाइल के साथ, दलाइल की रोशनी।